السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں امان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 143 اور 144 کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، مختصر تفسیر۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہ پائے گا۔ اب منافقین کی حالت پر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان حیران اور مضطرب ہوتے ہیں، کھل کر مومن اور کافروں میں سے کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے، اور ان میں سے بعض کو شک لاحق رہتا ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہتے ہیں، ان کو سیدھا رستہ نہیں ملتا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق دو بکروں کے درمیان حیران بکری کی طرح ہے، کبھی ایک کی طرف جو جاتی ہے اور کبھی دوسرے کی طرف، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتی کہ کس کے پیچھے ہو لے۔ اسی طرح منافق کا ظاہر اگر مسلمانوں کے ساتھ ہے تو باطن کافروں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہوگا، اس کے دو چہرے ہوں گے، ایک کے پاس آئے تو اس کا جیسا، دوسرے کے پاس جائے تو اس کی ہاں میں ہاں ملائے، لیکن دل میں وہ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ مذبذبین بین ذالک کا مطلب ہے بیچ میں لٹک رہے ہیں، نہ اس طرف ہوتے ہیں نہ اس طرف۔ انہوں نے اپنا باطن کفار کو عطا کر رکھا ہے اور ظاہر مسلمانوں کو، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو آپ اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پائیں گے، کیوں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور اس کی رحمت کے بجائے اللہ کا غضب اور انتقام اس کا نصیب بن چکا ہے۔ اور اس کے برعکس اہل ایمان اپنے باطن میں صدق اور اخلاص رکھتے ہیں، ان کو اپنی نمازوں اور عبادات میں جو کیف اور سرور نشاط حاصل ہوتا ہے، ان کو سب معلوم ہے کہ یہ کس وجہ سے ہے، اللہ کے قرب کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا کر رکھی ہے اور صراط مستقیم پر گامزن کر دیا ہے، جبکہ منافق تو گمراہی کے راستے پہ چلتے چلتے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا دی گئی ہے، دنیا کی سزا، آخرت کی تو وہ آخرت میں ہی بھگتے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک منافق بننے سے ہم کو سب کو بچائے۔ اگلی آیت نمبر 144۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت بنا لو؟ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ بعض انصار اور یہودیوں میں ہجرت سے پہلے دوستی تھی، رضائی قرابت داری تھی،
تو ان انصار نے اس تعلق کی باقی رکھنے کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خازن کی روایت ہے کہ کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو۔ ان سے دوستی کا مطلب تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے۔ یہ حکم نہایت جامع ہے جس کا تعلق افراد سے بھی ہے اور حکومت سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ جیسے ایک شخص کسی یہودی، عیسائی، غیر مذہب سے دوستی رکھ لے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی طرح ایک حکومت، اسلامی حکومت، دوسرے غیر مذہب حکومت سے رسم و روابط بڑھائے تو وہ بھی نقصان ہی اٹھائے گی۔ اس کا تجربہ بار بار ہو چکا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ منافقوں اور غداروں نے حکومت کا تختہ ہی الٹ دیا۔ اسی لیے منافقوں اور کافروں کے گھناؤنے کردار کی وجہ سے ان سے قلبی دوستی سے روکا گیا ہے، کیونکہ یہ غیرت ایمانی اور ملی مفاد کے خلاف ہے۔ ان کے ساتھ معاشی، سیاسی، معاشرتی، کاروباری تعلقات تو رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ ملت اسلام کے نقصان کے خواہاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ان کا مظاہرہ میدان احد میں ہو چکا ہے۔ جب مسلمان کسی نقطے پر اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو کفار مسلمانوں کو تنگ نظری کا طعنہ دیتے ہیں، جبکہ وہ خود تنگ نظر ہیں۔ اس آیت میں اسی بات کو بار بار بتایا جا رہا ہے، کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اللہ ہمیں عقل دے، آمین۔